السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور جھوٹ کا چھوڑنا۔ چونکہ دیکھیں کہ رمضان ٹریننگ کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں جہاں ہم دوسری باتوں سے ہم اجتناب کرتے ہیں اور جھوٹ کو چھوڑتے ہیں اور سچ بولنے کی ہر لمحہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اس عادت کو ہم نے رمضان کے بعد بھی اپنائے رکھنا ہے اور ہر طرح کے جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ یعنی اگر انسان اصل میں ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دے۔ اسی طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اگر انسان کامل ایمان پانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جھوٹ کو چھوڑ دے اور سچ کو اپنائے، اور پھر فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ انسان کی صحبت اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگی جو کہ نیک ہیں تو پھر انسان کا اپنا رویہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا جیسے کہ ان نیکوں کی صفات ہیں۔ اچھا، پھر جھوٹ میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ غلط خبر کا پہنچانا۔ جس طرح ہم موبائل سے، واٹس ایپ کے ذریعے یا اور کسی طریقے سے کوئی بھی خبر ہمارے ہاتھ آتی ہے تو ہم فوری سے آگے ہم فارورڈ کرتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے۔ جب تک ہمیں اس خبر کی بالکل تصدیق نہ ہو آگے اس کو نہیں پہنچانا۔ جس طرح کی احادیث ہیں، احادیث جب تک اتھینٹک نہ ہوں تب تک ان کو آگے نہ پہنچایا جائے۔ یہ بھی جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے اور اس سے بھی ہم نے اجتناب کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بے شک جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلام میں سچ بولنے پر کیوں اتنا زور دیا، کیونکہ جب انسان سچ بولتا ہے تو یہی سچائی جو ہے اس کو نیکی پر ابھارتی ہے، اور جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو وہ پھر جنت پا لیتا ہے، اور یہی سچ بولنا اس کے مرتبے میں بھی اضافہ کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کا مرتبہ ہے یا جنت میں اس کا رتبہ ہے، کیونکہ سچے انسان کو سب لوگ پسند کرتے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ اور پھر حدیث میں بتایا گیا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ کس طرح پھر برائی پہ برائی کیے جاتا ہے، اور اس کی یہی برائی اس کو جہنم میں لے جاتی ہے، اور ایسا شخص دنیا میں بھی رسوائی کماتا ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہی کمائے گا، اور اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ لوگ جھوٹ بولنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ اس طرح حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ منافق کی علامات میں ایک جو واضح علامت ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی علامات 3 ہیں، جب بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری ماں نے مجھے ایک دن بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم نے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں کھجور دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا، اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھ دیا جاتا۔ میں دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو بلانے کے لیے یا ان کو ڈرانے کے لیے کوئی بھی الفاظ یا جملہ استعمال کرتے ہیں تو ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیں کہ آیا کہ جو میں اس کو کہہ رہی ہوں وہ کیا جھوٹ پر تو مبنی نہیں، کیونکہ اس طرح ہم خود کو جھوٹ جیسے گناہ سے بچا سکتے ہیں اور دوسرا بچے کو بھی ہم جھوٹ بولنے سے روک سکتے ہیں۔ اسی طرح سنی سنائی بات کو آگے نہ پہنچایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ لہٰذا جس بات کے متعلق ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے تو چاہیے کہ اسی وقت اپنی زبان کو روک لیا جائے، کیونکہ یہ بھی جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے۔
اسی طرح بعض لوگ دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اس سے بھی ہماری اسلام میں منع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ ہلاکت کا کہا کہ ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ لہٰذا اگر انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو سچ پر مبنی رکھے، کیونکہ کامیابی کا انحصار جو ہے وہ صرف اور صرف سچ پر ہے، اور اسلام نے جھوٹ کو حرام کھانے کے مترادف قرار دیا۔ اسی طرح اہل ایمان اور منافق میں جو فرق ہے وہ جھوٹ کا ہے۔ نبوت کے بعد اگلا درجہ صدیقین کا ہے، قیامت کے دن سچے لوگوں کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر مشہور ہوئے۔ صادق جو ہے بہت زیادہ سچا، اور صدیق جو عمل میں بھی سچا ہو، یعنی صرف منہ کی حد تک ہی انسان سچ نہ بولے بلکہ اپنے عمل سے بھی اس طرح ظاہر کرے کہ وہ سچا ہے۔ لہٰذا اس رمضان میں ہم نے اپنی یہ بھی ٹریننگ کرنی ہے کہ ہم نے جھوٹ کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ جھوٹے کو کہیں پر منافق کہا گیا، کہیں جھوٹے کو جہنمی کہا گیا، اور کہیں جھوٹ کو ہلاکت کا باعث بتایا گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔